اینیملز دنیا میں ایک اندازے کے مطابق 10 سے 14 ملین پرجاتیوں کے ساتھ یہ حیرت کی بات نہیں کہ بہت سے نایاب جانور اس دنیا پر موجود ہیں جن کے بارے میں آپ نے شاید ہی سنا ہوگا۔ یہ عام طور پر نایاب ترین جانور جو سب سے زیادہ خطرے سے دوچار اقسام سمجھے جاتے ہیں جن کے معدوم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس دنیا پر 8.7 ملین مختلف قسم کے جانور موجود ہیں جن کو 1964 میں انٹرنیشنل یونین فار کارپوریشن آف نیچرل IUCN نے اپنی خطرہ زدہ پرجاتیوں کی سرخ فہرست میں قائم کیا۔ اس فہرست کو جانوروں کے عالمی تحفظ کی حیثیت سے دنیا کی سب سے جامع انوینٹری کے طور پر شمار کیا گیا۔ آئیں کچھ ایسے ہی جانوروں کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایلی پیکا چھوٹے پہاڑی رہنے والے میمل جانور ہیں جو شمالی امریکہ اور ایشیا میں پائے جاتے ہیں، جو کہ مجموعی طور پر 29 اقسام کے ہوتے ہیں، جبکہ شمالی امریکہ اور ایشیا کے بیشتر پیکاؤں کی صحت مند مستحکم آبادی ہے، جبکہ چینی ایلی پیکا کو 2014 میں ویسونگ کی تصویر کشی تک ناپید سمجھا جاتا تھا۔ صرف 1983 میں چین کے تیان شان پہاڑی سلسلے میں دریافت کیا گیا۔ ایلی پیکا اونچی چٹانوں پر گھاس پر رہتی ہیں۔ دریافت کے بعد سے ان کی تعداد میں 70% سے زیادہ کمی آئی ہے اور آج تقریباً 1000 تک پہنچ گئی ہے۔ ان کی موت موسمیاتی تبدیلیوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی وجہ سے ہوتی ہے، جو انہیں پہاڑ کی چوٹیوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرتی ہے۔ تپانولی اورنگوٹان فوسل شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ 10,000 سال پہلے تک اورنگوٹان جنوب مشرقی ایشیا کے بیشتر حصوں میں رہتے تھے۔ جنوبی چین سے انڈونیشیا کے جواد تک آج بورنیو اور سمیٹرا کے جنوب مشرقی ایشیا کے بڑے جزیروں پر اورنگوٹان کی 3 اقسام پائی جاتی ہیں۔ تپانولی اورنگوٹان وسطی سماٹرا میں رہتے ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تمام عظیم بندروں میں سب سے نایاب ہیں۔ گھونسلے کی گنتی کے ساتھ مل کر سیٹلائٹ امیجری سے پتہ چلتا ہے کہ تپانولی اورنگوٹان کی کل تعداد 800 کے قریب ہے، جن میں سے 80% محفوظ علاقوں سے باہر رہتے ہیں۔ یہ انتہائی ذہین جانور اپنے جنگل کے مسکن کے نقصان، تنازلی اور ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے شدید خطرے سے دوچار ہیں۔ گریٹر بیمبو لیمر جیسا کہ اس کے نام سے پتہ چلتا ہے، عظیم بانس لیمر مڈغاسکر کے بانس لیمر میں سب سے بڑا ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 kg ہے۔ انہیں دراصل 1980 کی دہائی کے آخر تک ناپید سمجھا جاتا تھا، جب تقریباً 500 کی آبادی کو جزیرے کے جنوب مشرق میں دانو مافا نیشنل پارک کے قریب رہائش پذیر پایا گیا۔ یہ دوبارہ دریافت کیا گیا گروہ شدید طور پر خطرے سے دوچار ہے۔ اسے اس کے مسکن کی تباہی سے خطرہ ہے، خاص طور پر بانس کی کٹائی سے، جسے مقامی افراد تعمیراتی مواد کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سمیٹرن رائنو گینڈا گینڈے کی تمام اقسام میں سے سب سے چھوٹا ہے اور جوان گینڈا کے ساتھ ساتھ گینڈے کی سب سے زیادہ خطرے والی اقسام میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمیٹرا، یورنیو اور جزیرہ نما ملائی کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ آج ان کی آبادی صرف 100 کے قریب رہ گئی ہے۔ قید میں ان گینڈاؤں کی افزائش نسل کی کوششوں کے نتیجے میں پچھلے 15 سالوں میں صرف 2 مادہ ہی پیدا ہوئی ہیں۔ اگر آپ کو کسی کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لمبے بالوں کا احاطہ ہوتا ہے جو ان کے جسم پر کیچڑ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے تاکہ ان کے درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے اور انہیں کیڑوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ حیاتیاتی خصوصیت وہ ہے جو محققین کو یقین دلاتی ہے کہ سمیٹرن گینڈا معدوم ہونے والی گینڈاؤں کی سب سے زیادہ قریب سے جڑی ہوئی نسل ہے۔ ایڈکس یا سفید ہرن شمالی افریقہ کے صحرائے صحرا کے اس پار کے ممالک میں مقامی تھا، لیکن سالوں کے دوران شکار کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہو کر 90 کے قریب ہو گئی ہے۔ آخری زندہ بچ جانے والے ایڈکس افزائش نسل کے پروگراموں کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے تحقیق پسند اس نایاب جانور کو تیونس اور مراکش میں جنگلی حیات کے ذخائر میں دوبارہ متعارف کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ افزائش نسل کے عالمی پروگراموں کی کامیابی کے نتیجے میں
دنیا بھر کے چڑیا گھروں میں ہزاروں افراد قید ہو گئے ہیں، حالانکہ انہیں اب بھی شدید خطرے سے دوچار سمجھا جاتا ہے۔ ریڈ وولف ریڈ بھیڑیا جنوب مشرقی امریکہ کے مقامی ہیں، لیکن اب یہ مشرقی شمالی کیرولینیا کے ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود ہیں، جہاں انہیں تحفظ کے ایک پرجوش منصوبے کے تحت 1987 میں جنگل میں دوبارہ متعارف کروایا گیا تھا۔ انہیں اب بھی IUCN کی طرف سے ایک انتہائی خطرے سے دوچار اقسام سمجھا جاتا ہے، اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ جنگل میں تقریباً 40 افراد باقی ہیں۔ یہ نایاب جانور سرمئی بھیڑیے اور جسامت میں ایک کبوٹ کے درمیان کہیں ہیں، اور اپنی شرمیلی اور زندگی کے رویے کے لیے ان کی ملاپ دونوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ امور لیپرڈ اگرچہ چڑیا گھروں میں ایک اندازے کے مطابق 200 امور چیتے ہیں، اگرچہ جنگل میں صرف 60 کے قریب ہی رہتے ہیں، جو اصل میں مشرقی ایشیا کے زیادہ تر حصے پر محیط ہیں۔ اب وہ صرف مشرقی روس اور شمال مشرقی چین میں دریائے اموار کے آس پاس پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ برسوں میں ان کی آبادی میں ایک اچھال رہا ہے، جس کی وجہ سے امید ہے کہ پرجاتیوں کی صحت بہتر ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ خطرے سے دوچار یہ اموار چیتے انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ ان کے پاس لمبے گھنے بالوں کے ساتھ ایک موٹا نارنگی پیلا کوٹ ہوتا ہے، جس کے نمونے مخصوص سیاہ دھبوں اور فلیکس میں ہوتے ہیں۔ ساؤتھ چائنا ٹائیگر ساؤتھ چائنا ٹائیگر، جسے کبھی کبھی اموئے ٹائیگر اور شائمن ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے، ممکنہ طور پر جنگل میں معدوم ہو چکا ہے، جس کی 25 سال تک کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ چین میں 100 کے قریب قیدی ہیں، جہاں قیدی افزائش کے پروگرام اقسام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی افریقہ میں لاہو ویلی پرائیویٹ ریزرو میں افزائش نسل کا ایک کامیاب پروگرام بھی ہے۔ یہ شیر کی سب سے چھوٹی نسلوں میں سے ایک ہے، جن کا وزن 100 سے 200 کلوگرام کے درمیان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنوب مشرقی چین کے گھنے متعدل جنگلات میں آسانی سے گزر سکتے ہیں۔ ساؤتھ چائنا ٹائیگر میں ایسی پٹیاں ہوتی ہیں جو نمایاں طور پر موٹی ہوتی ہیں اور ٹائیگر کی دوسری اقسام کے مقابلے میں زیادہ فاصلہ رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ حیرت انگیز نظر آتے ہیں۔ ویکیٹا ایک انتہائی نایاب ڈولفن نسل ہے جو معدومیت کے دہانے پر ہے، جس کی ایک اندازے کے مطابق 12 خلیج کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ عورتیں 2 ڈولفن 2 جنسوں میں بڑی ہوتی ہیں اور تقریباً 14 میٹر تک بڑھتی ہیں، جو ہماری دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں کی فہرست بناتی ہے۔ ویکیٹاس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ٹوٹو باکی ماہی گیری ہے، جسے گلنیٹس بھی کہتے ہیں۔ ویکیٹاس سانس لینے کے لیے سطح تک پہنچنے سے قاصر ہو کر الجھ سکتے ہیں۔ 2016 میں ویکیٹا کے رہائش گاہ میں گلنیٹس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن گلنیٹس کی غیر قانونی ماہی گیری جاری ہے، جیسا کہ جنگل میں چھوڑے گئے مٹھی بھر ویکیٹا کی حادثاتی بلاک ہے، اور آج اس نایاب ڈولفن کی تعداد صرف اور صرف 12 کے قریب رہ گئی ہے۔ ساؤلا جنگل میں رہنے والی ایک بڑی بوائن ہے، جو صرف لاؤس اور ویتنام کے اینامائٹ رینج میں پائی جاتی ہے۔ یہ اتنا نایاب ہے کہ اسے ایشیائی ایگ تنگاولا یعنی یونیکارن کے نام سے جانتے ہیں، اور اسے سائنس نے صرف 1992 میں دریافت کیا تھا، جب اس کی باقیات ویتنام کے ویوکینگ نیچرل ریزرو میں ملی تھیں۔ ساؤلا کی پہلی تصویر 1999 میں لی گئی تھی، جسے ایک جنگل میں لگنے والے خودکار کیمرے کے جال نے کھینچا تھا۔ اس کے بعد سے ساؤلا کو مختصر مدت کے لیے قید میں رکھا گیا، جس کی وجہ سے ان کی دریافت کی شاندار نوعیت عوام کے لیے قابل رسائی تھی۔ اس کی مفاجأ خیزی کی وجہ سے یہ بتانا مشکل ہے کہ اس میں کتنے ساؤلا باقی ہیں، لیکن یہ کہنا محفوظ ہے کہ یہ خوبصورت جانور انتہائی خطرے سے دوچار ہیں اور دنیا کے نایاب ترین بڑے زمینی جانوروں میں سے ایک ہیں۔